میرڈ ہیں آپ ماشاء اللہ؟ الحمدللہ. کب شادی ہوئی؟ 2013 میں. لو تھی ارینج؟ بس ارینج ہی تھی, بس پیرنٹس نے جو. اچھا, اور بچے کتنے ہیں؟ الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں جی. ماشاء اللہ. الحمدللہ. اور ایک ہی بیگم ہے؟ فی الحال ایک ہی ہے جی. ہاں, مسلمان کو جو ہے, ہر مسلمان کو میں جو ہے وہ, یہ بھی بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے ویسے. یہ ہمارا سگنیچر کوشچن ہے. اچھا, جو ہر گیسٹ سے یہ ہوتا ہے سگنیچر کوشچن ہے, اور آپ سے الگ سے نہیں پوچھا. لیکن نہیں, اس پہ میں صرف ایڈیشن یہ میں کروں گا کہ آپ نے کہا فی الحال ایک ہی ہے, تو یہ ٹھیک ہے, اس بات میں بھی کچھ غلط نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے نے جس طرح سے ان کو برا بنا دیا ہے جن کی ایک سے زیادہ ہے, وہ بھی غلط ہے. یہ ایک ہونا بھی عیب نہیں ہے, ایک سے زائد ہونا بھی عیب نہیں ہے. تو مجھے یہ ایک صاحب سے میں نے سنا تھا, وہ بہت اچھی آواز دیتے ہیں خاص طور پہ نا اس موضوع کے اوپر. آپ نے غالباً ان کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے, طارق مسعود صاحب کا. نہیں, ابھی ان کے ساتھ ہوگا, آلریڈی پلان ہوگا. اس کے بعد پتہ نہیں آپ کتنی دیر تک سنگل رہتے ہیں یا صرف اور صرف جو وہ بھابھی کو مت بتائیے گا کہ وہ آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. نہیں, اس کو پتا ہے, اور وہ صرف یہ کہتی ہے بس ان کا انٹرویو نہ کرو, یا وہ کہیں گے ان کا انٹرویو کیجیے گا, ان سے متاثر مت ہوئیے گا. لیکن مفتی صاحب کی میں کچھ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی نا, 2-3 چیزوں کی. انہوں نے کہا کہ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا ہمارے معاشرے میں, اگین کچھ خواتین اگر آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھتی ہیں تو وہ شاید میرے خلاف ہو جائیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک ہم نے رکھا ہے نا کہ یار یہ بیوی ہے, یہ پہلی بیوی ہے, یہ دوسری بیوی ہے, تیسری چوتھی بیوی ہے, یہ غلط ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے پہلی دوسری نہیں, بیوی ہے بالکل کہ بیوی ہے. یہ تو ہمارے معاشرے. اچھا, پھر اگین یہ جو گریڈنگ ہم دیتے ہیں نا, دوسری والی کیوں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہے, پہلی والی خود کو کیوں جو ہے وہ سپیریئر محسوس کرتی ہے, اور پھر وہ گھروں کے اندر وہ چپکلیشیں کیوں آتی ہیں. آپ نے نمبرنگ دے رکھی ہے, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور چوتھا اپنے آپ کو انتہائی کم درجے کا محسوس کرے گا. بھائی نکاح نامے میں تو کہیں نہیں لکھا ہوتا, جب دوسری کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ 2 نمبر 2 ہے, نمبر 3, نمبر 4 ہے, وہ بیوی ہے, تو اس کو درجہ پھر وہی دو. تو ہمارے یہاں جو ہوگا نا, پہلی ہے آپ کی, پہلی ہے جی آپ کی, دوسری ہے, تیسری ہے, یہ چوتھی ہے. وہ اگر اس عورت سے پوچھیں جس نے دوسری کر لی ہے, وہ اس کو بڑا گراں گزرے گا اس کے اوپر, اور پہلی والی بھی گراں گزرے گا کہ اس کے میرے بعد کے آپشنز اس کے پاس یہ 2 3 4, تو اس کو یوں رکھا جائے. خیر یہ ایک بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے, میں زیادہ بات نہیں کروں گا, میں نے بھی گھر جانا ہے. اچھا علی بھائی, ہر بندہ ہی ظاہر ہے علماء کو کسی نہ کسی کو سنتا رہتا ہے, تو آپ کے کوئی ہیں ایسے فیوریٹ جن کو آپ کو شوق سے سنتے ہو یا آپ کو بہتر لگتے ہو؟ اچھا, میں یقیناً اس میں کسی ایک کی طرف میں تھوڑا کلیئر کر دوں, ایسے نہیں جا رہے, ایک بندے کی پسند ہوتی ہے یار یہ فلاں مولانا صاحب ہے, اچھی بات کرتے ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں. مجھے ایک چیز, سوشل میڈیا نے ایک بڑا اچھا کام کیا. ہم یقین کیجئے, ہوتا یہ تھا کہ ہمارے ملک میں نا, چونکہ ڈیفینیٹلی ایک تفرقہ بازی تو رہی ہے اور آ گئی, تو آپ کے بڑے کیا کرتے ہیں, آپ کو جب واز سنانا ہو تو اپنی پسند کی مسجد میں لے کے جاتے ہیں جہاں ان کی پسند کا مولوی ہوتے ہیں. ایسے ہی اگر آپ کو کیسٹ, ہمارے دور میں کیسٹس ہوتی تھی, وہی کیسٹ دیتے تھے جو ان کے مکتبہ فکر اور ان کی پسند کے مولانا صاحب ہوتے تھے. سوشل میڈیا نے کیا کیا احمد بھائی, اس نے نا ہمیں ہر مکتبہ فکر کی فکر جو ہے ہم تک پہنچا دی. اور جب وہ پہنچا دی تو میں خود سوچنے بیٹھ گیا, میں کہ یار اختلاف کس بات کا ہے, ہم لڑ کیوں رہے تھے, وہ تو وہی بات کر رہا ہے جو میرے ملا نے کی تھی, یا جو ان کے ملا کر رہے ہیں وہ میرے مولانا صاحب کر رہے ہیں. تو یہ تو کچھ تھا نہیں ایسا کچھ. اچھا, اب جو آپ نے بات ہے نا پسندیدہ آپ کے کون سے ہیں, یقین کیجئے میں سوشل میڈیا پہ اسکرول کرتا ہوں تو علماء حضرات جس بھی مکتبہ فکر کے ہوں میرے سامنے آ جائے. مفتی طارق مسعود کی بات ہو رہی ہے, اب دیکھیں نا مفتی صاحب ہے, فرض کریں, تعریف کی بات ہے, ہر مولانا آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ اسلام کے اراکین کے حوالے سے, جنت دوزخ کے حوالے سے, وہ معاشرت کے حوالے سے بتاتے ہیں, اور ازدواجی معاشرت کے بارے میں بتا رہے ہیں. اسی طرح سے دیگر علماء ہیں وہ آپ کو خالصتاً خوشنودی الہی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتا, ہر طرح کا اخلاقیات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں. اب مکتبہ فکر جو ہے ان کا, وہ بھی ایک اپنا مکتبہ مفتی صاحب کا, اور ثاقب رضا مصطفی صاحب دوسرے مسئلے, لیکن وہ بھی انتہائی. ہاں اچھا, وہ حدیث کے ساتھ ساتھ میٹھے, آپ کو حدیث سنا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات, اب آپ کو حدیث یاد ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اخلاقیات کا درس آپ کو, آپ یوں سمجھ لیں کہ میں کلاس روم میں بیٹھا ہوں, یار فزکس کا ٹیچر بھی آئے گا, کیمسٹری کا بھی آئے گا, اس طرح کے آئے گا. تو بعض اور حضرات یہ ہے, بعض لوگوں کے نزدیک وہ کنٹروورشل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کو غلط اور صحیح کی پہچان بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس بابے کے پاس نہیں جانا غلط ہے, اس کے پاس نہیں جانا غلط ہے. تو وہ آپ کو جو رنگ ملا ہے نا سوشل میڈیا نے آپ کو مذہب کے حوالے سے دیا ہے,
اصل ہم آہنگی تو آپ کو وہاں پائی جاتی ہے میرے فیس بک کے اندر. دیکھیں نا مذہبی ہم آہنگی کی کتنی خوبصورت مثال ہے. میرے فیس بک کے اندر اہل تشیع علماء بھی اس ویڈیو چل رہی ہوتی ہے, اہل سنت کی بھی, ہمارے آگے مزید ان کی اگر سب کاسٹنگ کر لی جائے تو بریلوی حضرات ہیں جی, دیوبندی حضرات ہیں, اہل حدیث, سب کا چل رہا ہے, میں سب کو سن رہا ہوں. تو یہ بڑا اچھا کام کیا ہے. اور ہونا بھی چاہیے, سب دین کی بات کر رہے ہیں, دین کی بات تو سب سے سننی چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ ایک چوز کر لیں کہ صرف یہی دین بتائے گا دوسرا دین نہیں بتا سکتا. ہاں, اگر آپ کو وہ کلپ, ایسے کلپ بھی موجود ہے جہاں فلاں کہہ رہا ہے کہ فلاں غلط ہے, فلاں جہنمی ہے, فلاں جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا, اس کو اسکپ کر دو, اس کو پروموٹ مت کرو, اس کو ری شیئر مت کرو. بالکل, تم ایک اتنا بڑا احسان, فتنے کو تو قتل سے بڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے, جرم کہا ہے. تو اگر تم یہ فتنہ پھیلانا ہی ہے, مجھے ایک فتنے والی بات ملی فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, میں نے اس کو ری شیئر کر دیا, تو میں نے اس پھیلانے میں اس کی مدد کر دی. اس سے بچو, علماء کی بات. اور ہمارا ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا اب ان چیزوں کا. ہمیں اب محبت کی طرف آنا ہے, سب لوگوں کو مل بیٹھنا ہے. یہ مذہبی لڑائی ان چیزوں سے, سر وہ جنہوں نے لڑی تھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جب بیٹھے تھے وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جہاں یہ لڑی گئی تھی جنگ, جنہوں نے کوشش, سب ایک ہو رہے ہیں, وہ ایک ہو گئے ہیں بابا, ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ادھر. اچھا ابھی ہم نے دوبارہ یہ بات کی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات آپ کی. ہم بہتر ہو گئے ہیں پہلے سے. بالکل, وہ 90 کی دہائی کی مذہبی منافرت اور وہ فرقہ واریت, اس سے اب کہاں نکل کے ہم یہاں پہ آ چکے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اب وہی والی بات جو پہلے کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس یہ فون ہے, انٹرنیٹ ہے, ماشاءاللہ آپ کا اتنا اچھا سیٹ اپ ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں چھوٹا موٹا اپنا, ٹائم ہی نہیں ہے سر. بالکل وقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو جنت کا راستہ دکھاؤں اور مجھے دکھائیں. میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ جو بندہ پیسے کما رہا ہے نا, جو کام کر رہا ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کام ویلے بندے کے پاس ہے جو نکما بیٹھا ہے. اب اس نے نفرت پھیلانی, اس کی ادھر لگانی, اس کی ادھر لگانی, کچھ نہ کچھ. یہ ایگزیکٹلی. اب مجھے بتائیے سر, جس آدمی کے اب مجھے ٹینشن میری جنت کی ہے, آپ کی جنت کی ٹینشن آپ کی ہے سر, وہ میں نہیں لے سکتا, وہ آپ کا پرابلم ہے. مجھے مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ پہلے میرے پاس اتنا وقت تھا, اتنی گنجائش تھی کہ میں آپ کو جنت ملے گی یا جہنم وہ سوچ سکتا تھا, اور اس کے لیے میں آپ نے کیا مذہبی راہ اختیار کرنی ہے اس کے لیے بھی میرے پاس وقت تھا. اب قبلہ ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے یہ, جیسے روزی روٹی آپ کا اپنا مسئلہ ہے, میں آپ کو کما کے نہیں دوں گا, تو ثواب بھی آپ نے خود کمانا ہے, اس کے لیے میں کچھ نہیں کروں گا. کسی نے اپنا خود کرنا ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے, اور بلکہ میں تقریباً ہر پوڈ کاسٹ میں جب اس ٹاپک پہ ہوتا ہوں میں اسے پڑھتا ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. واہ واہ, فیصلے اللہ کو کرے گا. ایک نا مجھے نام بھول گیا, میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی, ہندوستان کے, انڈیا کے ایک بہت بڑے مسلمان عالم ہے, اللہ کرے گفتگو کے دوران مجھے ان کا نام یاد آ جائے. اچھا, ان سے نا کسی نے پوچھا ہے, ان کی یہ کوٹیشن بڑی, وحید الدین صاحب, کیا اور مجھے وہ ذہن میں آ گیا, وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک وہاں کی ٹینس اسٹار ہے ثانیہ مرزا, وہ چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ان کو پہننے چاہیے؟ جملہ بڑا پیارا ادا کیا. انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, جس سے ثانیہ نے خود مجھ سے پوچھا میں اس کو بتا دوں گا, آپ کیوں پریشان. خوبصورت جواب تھا مولانا کا. میں سمجھتا ہوں اگر ایسے ہندوستان میں 4-5 علماء حضرات ایسے, وحید الدین صاحب جیسے, اور پاکستان میں 4-5 ہمیں مل جائیں ایسے, اور ابھی بھی ہے ماشاءاللہ سے, لیکن ایسے ہو جائے تو یہ تو ختم ہی ہو جائے بات. اچھا اب بات پتہ ہے کہ بات صرف فرقہ واریت کی نہیں ہے احمد بھائی, بات ایک اور چیز کی بھی ہے کہ میں تم سے زیادہ اچھا مسلمان ہوں. بالکل, قول معصوم ہے کہ عاجزی کا بھی ایک گھمنڈ ہوتا ہے. بالکل, یہ ایک بڑی ڈفرنٹ چیزیں لوگ سمجھتے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا گھمنڈ, کہ ویسے ہی گھمنڈ ہے جی, میرے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, مشہور, ایک عاجزی کا بھی, اور یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, اور علم کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے. علم ہے, میں عاجز بہت ہوں, اس کا بھی کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہو جاتا ہے. میں متقی بہت ہوں, اس کا بھی گھمنڈ ہو جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے صاحب محراب جو ہے وہ شخصیات کو جو ہے وہ ایسی کیا کہوں بات, لغو بات کرتے اور غصہ کرتے اور بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا ہے, اور میں حیران ہوتا تھا کہ اس نے اگلے ہی لمحے اذان ہوگی اور یہ سجدے میں ہوگا, کیسے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. اس وہ نیکی ابتر ہے اس برائی سے جو آپ کے دل میں گھمنڈ پیدا کر دے, اس چیز سے بچنا چاہیے.